ولید اقبال صاحب، خان صاحب کو لوگ تلاش کر رہے ہیں. خان صاحب نے جو زبردست دبنگ طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے پر قوم کو ایجوکیٹ کیا تھا کہ یہ کس طرح پیسے بڑھاتے ہیں، کس مہینے میں پیسے بڑھاتے ہیں، اتنے پیسے بڑھا دیتے ہیں، لیویز کی مد میں اتنے پیسے لے رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں. یہ تمام لوگ اب تلاش کر رہے ہیں عمران خان صاحب وہ والے جو وزیر اعظم اب بن گئے ہیں. کیا ان کو اندازہ ہے کہ اس وقت 25 روپے پیٹرول بڑھانے سے ملک میں ماحول کیا ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ نے پچھلی ان کی تقریریں دکھائی ہیں، انہوں نے اس میں یہی کہا ہے کہ جی اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں اگر پیٹرولیم کی قیمت ایک خاص فیصد سے کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو اس کا پراپر پاس آن ہونا چاہیے وہ عوام کو. یہاں آپ خود تو بیان کر چکے ہیں کہ یہ 112% جب قیمت بڑھی ہے تو ہمارے یہاں تو صرف 25 روپے کا اضافہ بھی ہوا ہے، اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کیونکہ جو قیمت بڑھی ہے اس کی وجہ سے وہ ضروری تھا کرنا. اور ابھی بھی پورے برے صغیر میں، پورے خطے میں سب سے کم ابھی بھی 100 روپے کا لیٹر ہے یہ قیمت کے بڑھنے کے بعد بھی. تو آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، یہی پیٹرول 174 روپے کا ہے. تو ڈسکاؤنٹ دیا آپ نے عوام انڈیا میں ہے، 138 روپے کا چائنا میں ہے، 196 روپے کا جاپان. آپ نے یہ ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول دیا عوام مسئلہ بھی ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ سب سے زیادہ مسئلہ پشاور کے اندر ایک دم ڈیمانڈ اس کی بڑی ہوئی تھی جب قیمت کم تھی، کیونکہ یہ افغانستان سے مغل بہت زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ وہاں پہ بھی قیمت پاکستان سے زیادہ تھی. تو اب اس کو ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹس کا بھی سلسلہ ہے اور اس کو پھر آس پاس کے ملکوں کے ساتھ ریشنلائز بھی کیا گیا. اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک. اچھا، جب سستا ہوا تھا تب اویلیبل کیوں نہیں تھا سر لوگوں کو؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. جی ولید صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جب سستا ہوا تھا تب لوگوں کو دستیاب کیوں نہیں تھا؟ دیکھیں جی، جب ایک کوئی ہفتے یا 10 دن کا پیریڈ ایک آیا تھا جس کے اندر وہ دستیاب نہیں تھا، اسی طرح جس طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا، مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ 1 سال 1.5 سال پہلے کی کہ 300-400 روپے کا ٹماٹر ہو گیا تھا، وہ ایک آدھے ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے اس طرح ہوا تھا. پھر جو بھی اس کے اضافی آرڈرز کر کے دنیا بھر آس پاس سے اس کو جب وہ 40 روپے پہ 25 روپے پہ 30 روپے پہ آ گیا، اس وقت تو کسی نے نہیں اس کو پوچھا یا ذکر کیا. نیچے لانے کی جب چیز ہوتی ہے تو کوئی تعریف نہیں کرتا گورنمنٹ کی، اوپر جاتا ہے تبھی صرف تنقید ہی کرتے ہیں. سر آپ کی حکومت کی تعریف اس بات پہ کی جائے کہ آپ نے پیٹرولیم دستیاب نہ ہونے، پیٹرول دستیاب نہ ہونے پر اپنی کمیٹی بنائی. سر ذرا گزارش سنیں، مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی، اس لیے آپ کو ذرا ریکنیکٹ کر لیں. جی ولید اقبال صاحب کو سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز سستی کی تھی تو وہ تو مارکیٹ میں ملی ہی نہیں، آپ نے وہ سستی کی، پھر اس پہ کمیٹیاں کیوں بنائی، آپ نے پھر ریٹس کیوں کیے، آپ نے پھر کمپنیز کو جو ہے وہ جرمانے کیوں کیے؟ 15 کروڑ جرمانہ کرنے کے بعد آج وہ اربوں روپے کما کے جو ہے وہ اس پہ بیٹھ جائیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے. قاہرہ صاحب، آپ کی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بلاول صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے. اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے اس وقت؟ ظاہر ہے جو مہنگائی کا طوفان آنا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی وجہ سے، تو اپوزیشن اس وقت صرف بیانات سے کام چلائے گی یا واقعی حکومت کے لیے کہیں کوئی ٹف ٹائم ہے، یا وہ ریلیکسڈ ہیں کہ نہیں جی بس بیانات ہی دینے، انہوں نے جو کرنا ہے کر لو؟ کہ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مارچ میں عالمی منڈی کے اندر تیل فیبروری میں کم ہونا شروع ہوا. مارچ میں بالکل تیل کی قیمتیں اتنی گری کہ مائنس میں چلا گیا. اس وقت پیٹرولیم منسٹری کو ایڈوائز کی گئی کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ تیل بالکل 0 پہ مل رہا ہے، بلکہ مائنس میں مل رہا ہے، یہ خریدا جائے. اس وقت امپورٹ بین کر دی گئی. جب 2 کمپنیوں نے پاکستان کے اندر 2 کمپنیوں نے تیل امپورٹ کیا تو پی ایس او نے باقاعدہ احتجاج کیا، لیٹر لکھے وزارت کو کہ جی ہمیں کیوں اجازت نہیں دے رہے، ہمارے پاس تو کیپیسٹی بھی ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی. اور ان 2 کمپنیوں نے تیل منگوایا. پاکستان میں ریفائنریز کو تیل کروڈ نہیں صحیح میں ٹائم پہ مل رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں ملک میں شارٹیج ہو گئی. اس دوران آپ نے عالمی منڈی میں کیونکہ قیمتیں کم ہوئی تھیں، اور وہ کچھ چند دن نہیں رہی، وہ کچھ 2 مہینے رہی، 1.5 مہینہ، اور اس میں لوگوں کو پاس آن کرنے کے لیے کچھ 10-12 روپے کا جو ریلیف دیا گیا، کوشش کی گئی. کمپنیوں نے تیل نہیں بیچا اور اس پہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا. وزیر اعظم صاحب کے نوٹس کے نتیجے میں کمپنیوں نے تیل دینا بالکل ہی بند کر دیا. ان کے خلاف کیس رجسٹر کیے، جس سے آپ نے کہا فائنز کیا گئے. اور آج آپ نے 25 روپے بڑھا کے جس کمپنی کے پاس 10 کروڑ لیٹر تیل پڑا ہے، ذرا غور کریں، آپ نے اس کو 2.5 ارب روپے کا فائدہ دیا ہے. اور یہ پوچھا جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے کیوں اس کا نوٹس اس وقت نہیں لیا. اور وزیر اعظم کا نوٹس جب بھی ہوتا ہے، ادویات کی قیمتوں پہ نوٹس ہوا، کمیٹی بنی، کیا ہوا کچھ نہیں پتا. تیل جو
कर्जे की कीमतें, कर्जा बढ़ा, उसके ऊपर यूटिलाइजेशन पे कमीशन बना, पता नहीं क्या बना। जो शुगर की कीमतें आसमान पे गई, डाका पड़ा, आटे की कीमतों पर डाका पड़ा, कमीशन बना, वजीर आजम ने नोटिस लिया, वो उसका कुछ नहीं बना, बस उसको गूगल कर दिया गया। ठीक। और आज देखिए ना उसमें हुआ क्या रहा है। कायरा साहब, आज कम से कम एक छोटी सी बात है, जी। अगर ये था कि चले जिम्मेदारों को सजा तो मिलती रहेगी, अगर वो आर्टिफिशियल बूम किया गया था तो कम से कम रेट तो कम कर लेते। अवाम को आज भी महंगी चीनी मिल रही है। इसी तरह आपने रेट कम किए, तेल नहीं मिला, वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। आज आपने 25 रुपए बढ़ा के एक तूफान खड़ा कर दिया। राइट। की तारीख में कभी इतना रेट नहीं बढ़ाया गया। कायरा साहब, कम से कम खुदा का खौफ करें, अगर आलमी मंडी में महंगा है तो कम से कम इसके ऊपर जो आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको फ्रीज कर दें। वो फ्रीज करके ही लोगों को कुछ रिलीफ दे दें। लेकिन ये कुछ करने को तैयार नहीं है। और अल्लाह करे वजीर आजम अब बकिया दिनों में कोई नोटिस न ले, क्योंकि जितने नोटिस उन्होंने लिए हैं वो अवाम के ऊपर डाके ही पड़े। ठीक। कायरा साहब, उमर अयूब साहब ने वजीर